السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے لیے دودھ لایا گیا۔ جب آپ نے دودھ پیا تو آپ کے پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے آپ وصیت فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں کی فہرست میں شامل کیا یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اللہ کے لیے مجھے بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا یا نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی اور کہنے لگے، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا، اور آپ کو بھی صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اب میری ایک ہی خواہش بات کی رہ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابا جان بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ گھر کی مالکن ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی واپس آئے اور بتانے لگے کہ دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر لگا ہے۔ انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو۔ بربادی ہے عمر کے لیے کہ اگر کل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میرا جنازہ مسجد نبوی میں لے جانا اور نماز جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ کر اجازت طلب کرنا اور کہنا، ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا امیر المومنین، ہو سکتا ہے زندگی میں میری حیا کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں۔
انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کیا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر مبارک سمیٹی اور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی شہادت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کا اتنا خوف، فرماتے، عمر کاش تو تنکا ہوتا، کاش تیری ماں نے تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے روز محشر یہ اعلان ہوا کہ سب کو بخش دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبر مبارک پر اپنی کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔